یہی تھا. ایسا تاریخ میں نہیں ہوا. آپ لوگ بھی مطالعہ کرنے والے اور پڑھنے والے ہیں. آپ میں سے کوئی صاحب بھی ایسا میری معلومات اور دانش میں. اور پھر یہ جاپان میں ہی کیوں آیا؟ امریکہ میں کیوں نہیں آیا؟ جزیرہ عرب کے کسی حصے میں کیوں نہیں آیا؟ یہاں کیوں نہیں آیا؟ دنیا کے کسی اور ملک میں کیوں نہیں آیا؟ جاپان میں ہی کیوں آیا؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. اور قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے جو قرآن پرسپیکٹو ہے، قرآن جو نظریہ ہے، جو قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں. اللہ تعالیٰ مجھے کتاب و سنت کے ادراک کے مطابق حق کہنے کی، حق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کی نشانیوں میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ قیامت میں ایک زلزلہ ہوگا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. وہ جو ہل جل ہوگی، وہ جو تغیر و تبدل ہوگا، وہ جو حادثہ بپا ہوگا، اور وہ لوگوں کی خود سے خود جو کمائیاں ہوں گی، مادی لحاظ سے، کسبی لحاظ سے، ورثہ کے لحاظ سے، ارضی نسبت کے اعتبار سے، وہ تمام کی تمام اس زلزلہ میں زمین بوس ہو جائے. اور قرآن کہتا ہے کہ قیامت کا وہ زلزلہ شیء عظیم، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اس زلزلے میں مفسرین کرام نے اس آیت کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ انسانوں کی مادی ترقی ختم ہو جائے گی. انسانوں کے پاس نہ مال رہے گا، نہ انسانوں کے پاس ان کی اپنی ترقی کی غایت کوئی صورت رہے گی. حتیٰ کہ میں اس تناظر میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا اور یہ آپ کو اب سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. انسانوں کی ظاہری ترقی کی انتہا اسپیس شٹل ہے. انسانوں کی ظاہری ترقی کی اوسط انتہا کنکوڈ جہاز ہے. انسانوں کی مادی ترقی کی ابتدائی انتہا جو ہے وہ پلاسٹک منی ہے، ATM کارڈز، جو پوری دنیا میں جن کی ایکسپٹیبلٹی جو ہے وہ اشور ہے، کہیں اس پہ سوالیہ نشان نہیں ہو سکتا. لیکن پچھلے دنوں جب ہزارہ میں موجودہ واقعات سے اس کا ثبوت آپ کو ایگزیبٹ کر دوں. پچھلے دنوں جب ہزارہ میں ہزارے کے صوبے کے حوالے سے تحریک چل رہی تھی تو تمام چیزیں جب شٹ ڈاؤن ہو گئی تھی اور ساری زندگی کا معاملہ اسٹینڈ سٹل ہو گیا تھا، رک گئی تھی ہر چیز، عام طور پر معطل ہو گئی تھی. ہوئی تھی؟ ہو گئی تھی. آپ میں سے جو لوگ ہزارے سے باہر تھے، یہ جو لوگ ہزارے میں بھی تھے، میں بھی ہزارے سے اس وقت باہر تھا، آؤٹ آف اسٹیشن تھا. میرے بھی بینک اکاؤنٹ تھے اور اب بھی ہیں. میرے پاس ATM کارڈز تھے. میں نے لاہور میں چلانے کی کوشش کی، نہیں چلی. کیا میں مفلس تھا؟ میرے پاس پیسہ نہیں تھا؟ تو پھر میں اپنی ضروریات کو وہاں پورا کیوں نہیں کر سکا؟ حادثات نے میری کمائی کو معطل کر دیا. حادثات نے، واقعات نے میری کمائی معطل کر دی، سسپینڈ کر دی. اگرچہ وہ ٹائم بینگ کے لیے تھی، اس کے بعد پھر وہ ریسٹور ہو گئی، کیونکہ وہ تبدیلی، وہ حادثہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، ہمارے اولاد کی مسائل کی وجہ سے تھا. لیکن اللہ فرماتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جب قیامت بپا ہوگی تو میں تمہاری ظاہری، انسانی اور تمہاری تمام فانی طاقتوں کو ختم کر دوں گا اور قدرت الہی کا تسلط ہر طرف تمہیں دکھا دوں گا. آج آپ جاپان میں دیکھیے، اس وقت جاپان میں کیا ہو رہا ہے. کتنے بجے جاپان میں زلزلہ آیا؟ کتنے بجے؟ دوپہر کے 2 بجے. دوپہر کے 2 بجے. اب دوپہر 2 بجے جو لوگ اپنے گھروں سے، دفتروں سے، کاروباری مقامات سے نکلے، جو سڑکوں پر تھے،
ان کی انٹینشن یہ تھی کہ وہ اپنے ڈیسٹینیشن پہ جا رہے ہیں، لیکن ڈیسٹنی کیا کہہ رہی ہے کہ یو آر ناٹ گوئنگ ایٹ یور اپیرنٹ ڈیسٹینیشن، یو آر گوئنگ ٹو یور اٹرنل ڈیسٹینیشن. تم اپنے ظاہری منزل کی طرف نہیں جا رہے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے حتمی منزل کی طرف جانے والے ہو. اسباب، اور یہ بات قطعی ہے، میں نے جاپان کا سفر کیا، میں خود گیا ہوں جاپان، میں نے دیکھا ہے، میں نے ٹوکیو دیکھا ہے، میں نے ہٹاچی دیکھا ہے، میں نے کاواساکی دیکھا ہے، میں نے اوساکا دیکھا ہے، اور ان شہروں میں خود سفر کر کے سیاحت کر کے میں نے وہاں دیکھا، لوگوں کو خطابات کیے ہیں. آپ کو بتاتا ہوں کہ جاپان دنیا میں ترقی میں اس وقت کس مقام پہ ہے. آج سے 1000 سال بعد امریکہ جہاں ہوگا، جاپان اس وقت وہاں پہ ہے. دنیا میں ترقی میں جاپان کے برابر جوڑ کا کوئی نہیں، لیکن میرے اللہ نے اس بے جوڑ ملک میں زلزلہ لایا، اب اس کے جوڑ کا کوئی نہیں. کیوں کہ جاپان انسان کی ترقی کی انتہا ہے. وہاں ہر چیز جو مکانات بنے ہیں، ریکٹر اسکیل کی شدت 10 تک ہو تو جاپان کے مکان نہیں گریں گے. کیوں؟ یہ انسان کی ترقی کی انتہا ہے. انسانی ترقی کی. کل ہی میں کہہ رہا تھا لاہور میں خالد گھرکی صاحب کے گھر میں فاتحہ کے لیے گیا، ہمارے ارادت مندوں میں تھے، تو وہاں پہ گورنر پنجاب بھی تھے. تو گورنر صاحب نے کہنے لگے پیر صاحب یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا اس نے انسانوں کی آنکھیں کھول دی. اس نے انسانوں کی آنکھیں کھول دی. میں کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ دیکھیے جناب، یہ زلزلہ امریکہ میں بھی آ سکتا تھا لیکن اللہ وہاں نہیں لایا. یہ زلزلہ فرانس میں بھی، یورپ میں بھی آ سکتا تھا. یہ زلزلہ عرب میں بھی آ سکتا تھا، افریقہ میں بھی آ سکتا تھا، ہند میں بھی آ سکتا تھا، نہیں آیا. جاپان میں کیوں آیا؟ کیونکہ جاپان میں زلزلوں سے بچاؤ کا جتنا انتظام ہے دنیا میں کہیں نہیں. جتنا بچاؤ اور تحفظ کا اور دفاع کا زلزلوں سے جو طریقہ اور نظم جاپان میں مقرر ہے کہیں نہیں ہے دنیا میں. اور جہاں یہ موجود ہے اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی وہیں پہ دکھائی. لیکن اب اس تناظر میں ایک بات سمجھیے، کیا یہ ان زلزلوں کا سلسلہ ہے جس کے فوراً بعد سیدنا امام مہدی تشریف لے آئے؟ میں اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاں، اور یہ بھی نہیں کہوں گا نہ. ہاں ایک بات کہوں گا، جاپان کا زلزلہ جو ہے وہ اس سلسلے کا آغاز ضرور ہے جو سیدنا امام مہدی کے ظہور پہ منتج ہوتا. اور اب احادیث کی روشنی میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کی روشنی میں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ سیدنا امام مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا اپنی مادی ترقی کی انتہا پر جا چکی ہوگی. مسلمان زوال پذیر ہوں گے، آپس میں لڑ رہے ہوں گے، اور مسلمانوں کا زوال پذیر ہونا اور آپس میں لڑنا یہ میری اپنی رائے نہیں ہے اور میرا اپنا استدلال نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث شریف سے ظاہر ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں آقا سے، قال علیہ السلام کہ آقا کریم نے فرمایا یتقارب الزمان وینقص العمل وینقص الشح وتظهر الفطر ويكثر الحرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل القتل القتل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، وقت اتنا قریب آ جائے گا، وقت کی رفتار میں اتنی تیزی آ جائے گی کہ 7 مہینوں کے برابر گزرے گا. مہینہ ہفتوں کے برابر گزرے گا، ہفتہ دنوں کے برابر گزرے گا، دن گھنٹوں کے برابر گزرے گا، گھنٹے سیکنڈز کے برابر گزرے گا.
سیکنڈز ملی سیکنڈز کے برابر گزریں گے. یتقارب الزمان، وقت قریب آ جائے گا، اتنا قریب آئے گا، اس کی رفتار اتنی تیزی سے ہوگی کہ آپ کو ایک شخص سے ملے ہوئے سال ہوگا، اور جب پھر آپ کو وہ ملے گا آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ سال ہو گیا پچھلے ہی. اور اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. آج جب آپ کسی کا فوت ہونے کے بعد سالانہ کرتے ہیں تو لوگ آنے والے کہتے ہیں سال بھی گزر گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تقارب زمانی ہے. یہ کیا ہے؟ وقت کا ایک دوسرے کے ساعتوں کی حقیقتوں کا ایک دوسرے کے قریب آ جانے کا عالم یہ ہے کہ وقت اتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے کہ لوگ اب بھی غافل ہیں. وہ سمجھتے ہیں بڑا وقت پڑا ہے، لیکن رب نشانیوں سے ظاہر کر رہا ہے کہ وقت دوڑ کر قریب آ رہا ہے. لوگوں نیکیوں میں، توبہ میں، رجوع اللہ میں، اتباع مصطفیٰ میں، اتباع کتاب میں دیر نہ کرو، ورنہ پھر وقت نہیں رہے گا کہ کمائی تم کچھ کر سکتے. تقارب زمان ہے، وقت ایک دوسرے کے قریب آ رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، حقیقتیں انقلاب کی طرف جا رہی ہیں، صورتیں نئے سے نئے روپ میں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں اپنے صورت عمل کو درست کریں، لیکن طبعاً مزاجاً عادتاً حوادث کے طور پر ہوگا کیا؟ فرمایا حوادث کے طور پر قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ ينقص العمل، لوگوں کے عمل ناقص ہوگا. عمل کا ناقص ہونا، نقص بنیادی طور پہ کمی پر دلالت کرتا ہے. کسی بھی چیز کے کم ہو جانے کو نقص کہا جاتا ہے. اور جب ہم کسی چیز میں کہتے ہیں اس میں نقص ہے، اس کا مطلب یہ کہ معیار سے کم ہے. وہ جو درجہ اس کا مقصود اور مطلوب اور متوقع ہے اس سے وہ کم ہے. اب نقص عمل کیا ہے؟ نقص عمل یہ ہے قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو. عمل کا نقص کیا ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو. اور عمل کب قرآن و سنت کے مطابق نہیں رہتا؟ جب امام اپنی مرضی سے چنا پھر عمل خراب ہو. اور جب امام خدا کا دیا ہوا ہو، مصطفیٰ کا دیا ہوا ہو، جب امام حضور کی اہل بیت میں سے کسی فرد کو بنا لیا گیا ہو، ٹھیک ہے، آپ امام بنا لیں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو، حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو، حضرت امام زین العابدین کو، حضرت امام محمد باقر کو، حضرت امام جعفر صادق کو، اور حضرت امام موسیٰ کاظم کو، حضرت علی رضا کو، حضرت محمد تقی کو، علی نقی کو، حسن عسکری کو، محمد مہدی کو، ان میں سے جس کو امام بناؤ گے تمہارا دین محفوظ رہے گا. تمہارا دین محفوظ رہے گا. تمہارا دین محفوظ رہے گا. یہ میری تجویز نہیں ہے، خود حضور نے فرمایا میرے بعد 12 امام ہوں گے. یہ صحابہ کی روایت ہے. میرے بعد 12 امیر ہوں گے. اور بحمداللہ ہم اہل حق، اہل طریقت خوش قسمت ہیں کہ یہ ہمارے امام ہیں. اور یہ ہمارے امام ہیں. اور یہ ہمارے امام ہیں. اور ایسے نہیں تقریر میں کہہ دینا کہ یہ ہمارے امام ہیں. ایسے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے امام ہیں. اگر تمہارے امام ہیں ثبوت لاؤ، میں ثبوت دیتا ہوں. اگر یہ ہمارے امام ہیں آؤ ہمارا قاضی شجرہ پڑھو، آؤ ہمارا چشتی شجرہ پڑھو، آؤ ہمارا سہروردی سے شجرہ پڑھو. اگر ان اماموں کے نام نہ ہو تو جو سزا تم مقرر کرو میں لینے کے لیے تیار ہوں. اور اگر یہ نام میں دکھا دوں تو پھر تمہیں ماننا ہوگا کہ رسول اللہ کی آل کا فیضان اگر کہیں جاری ہے تو قادریوں کے پاس جاری ہے، چشتیوں کے پاس جاری ہے، نقشبندیوں کے پاس جاری ہے، سہروردیوں کے پاس جاری ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سلسلے کے لوگ جب دنیا سے بھی جاتے ہیں تو خدا کی قبروں کو زندہ لوگوں کے گھروں سے بھی زیادہ آباد. یہ ہمارے امام ہیں. یہ بولو یہ ہمارے بولو یہ ہمارے. اچھا بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ ائمہ اہل بیت ہے. ناصر جی کی انتہا ہے. یہ ائمہ اہل بیت محض نہیں ہے، یہ ائمہ دین ہے. کون ہے؟